آپ کو بلوانے کا مقصد جو چند دن پہلے بجلی کے بلوں میں ایک اضافہ کیا گیا 37%، وہ ہمارا دل، ہم ہر لحاظ سے اس پر اپنی عوام کی درد کو، ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، ان کے دکھ کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو 37% ٹیکس لگایا گیا ہے، جنہوں نے مئی میں بجلی استعمال کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے زمرے میں، بے شک یہ عمران نیازی نے معاہدے کیے ہوئے ہیں IMF کے ساتھ، بے شک عمران نیازی نے پاکستان کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، لیکن ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملک کو ان کرائسس سے نکالا، ملک کو ان پریشانیوں سے نکالا۔ مجھے یاد ہے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، ملک میں بجلی نہیں تھی، ملک میں نئے کارخانے لگا کے بجلی کو پھر بھی غریب عوام کے لیے 2 سے 2.5 روپے نواز شریف صاحب نے نہیں بڑھنے دیا۔ اس وقت بھی IMF کا بڑا پریشر رہتا تھا، لیکن ڈیل کیا جاتا تھا IMF کے ساتھ۔ عوام پر نواز شریف نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا ان کے ایشوز کے اوپر۔ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی عوام کے اوپر بجلی کے بل اور بم نہیں پھوڑا تھا۔ لیکن آج جو میں نے سنتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو، بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا۔ تو آپ بھی ذرا جھگیوں میں رہ کر دیکھیں، ایک مرلے کے مکان میں، کہ جب لوگوں کی تنخواہیں 15 سے 20 ہزار روپیہ ہے تو 20 ہزار روپیہ بجلی کا بل آپ دیں گے تو لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے۔ کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں؟ آپ میرے بھائی نکل کے غریب عوام میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، لوگ بل کس طرح دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں۔ خدا رہا یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی عمران نیازی نے شرائط نامہ دستخط کیا ہے IMF کے ساتھ، تو آپ اس کو ری نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ماضی میں اسحاق ڈار صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا، فیول پرائسز کو کبھی بھی نواز شریف کے دور میں نہیں بڑھنے دیا، ہمیشہ سلیب بنائی گئی ہمارے دور میں، میں بھی وزیر ہوں، 200 یونٹ تک، 300 یونٹ تک، 400 یونٹ تک، پھر اوپر جو 500 یونٹ سے زیادہ کرتا تھا تو وہ پھر اسی حساب سے اس کو ٹیرف ڈٹرمن کیا جاتا تھا۔ تو آج میں روزانہ ہی گھر پہ بیٹھتا ہوں، ہزاروں میری مائیں، میری بہنیں دکھی دل سے آتی ہیں، دل روتا ہے ہمارا کہ کیا یہ پاکستان میں ہمیں دن دیکھنا پڑتا تھا کہ لوگ ہمیں آ کر بلوں کی دہائیاں دیں، لوگ آ کر ہمیں تانے ماریں۔ میں نے اپنے قائدین سے گزارش کی ہے کہ یہ جو مخدوش حالات ہیں لوگوں کے، جو لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگ سراپا احتجاج ہیں سڑکوں پہ۔ ماضی میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے جب ماضی کی حکومتیں یہ کام کرتی تھی، آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو بھی عمران نیازی نے غلط معاہدے کیے ہیں، ان کی روشنی میں جو بھی یہ اقدامات ہیں، اس کو روکنا چاہیے، آپ کو اس کو واپس لینا چاہیے۔ میں قائد میاں نواز شریف صاحب سے میں نے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس پر اپنا عمل دخل کریں اور اس کو واپس کرائیں۔ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں۔ ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں ہے۔ اب عمران نیازی کو تو 6-7 دنوں سے ہم نے PTI کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دی فیصل آباد میں۔ فیصل آباد NA 108 کی عوام نے نواز شریف پر جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، لیکن پریشانی میں ہے وہ۔ ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے۔ عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ پہلے تھا۔ ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے، وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے، مشکل ترین حالات میں
جب ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اس وقت بھی بہت مشکل حالات تھے، لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا۔ میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے بھی، اپنی پارٹی سے بھی، خدا را یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں، آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں، ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس ظلم سے بچائیں آپ، تو یہ ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا را وزیر اعظم صاحب آپ اس پر خصوصی شفقت کریں، آپ کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے، آپ کا یہ آپ نے ہمیشہ ڈیلیور کیا پنجاب کے اندر، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، تو وہ ہمدردی کا عنصر پاکستان کے غریب عوام کو محسوس ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں، آٹا چینی دالیں عمران نیازی کے دور میں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ 550 روپے کا کلو گھی ملتا ہے، چینی ملتی ہے، آٹا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ادویات کے بھی، اوپر سے یہ بجلی کا بل آ گیا ہے۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں خدا را، اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ نون لیگ ہے۔ اگر نون لیگ یہ احتجاج کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرکچر رہ جائے گا؟ ہماری مائیں بہنیں نون لیگ کی، فیصلہ آباد کی بیٹیاں لائنیں لگا کر یہاں پہ واپڈا کے آفس میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ میں وزیر خرم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیز وزٹ کریں کسی سب آفس میں، پتہ چلے کہ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں کس طرح لائن میں ذلیل، اور اوپر سے گرمی ہے، حبس ہے۔ ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ میری بیٹی اپنی ذاتی کھڑی ہو تو میرے لیے معاننے کا مقام ہے، وہ بھی کوئی لائن پہ کھڑی ہوئی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا۔ خدا را نہیں قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ ہم آپ کے نمائندے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ہم آپ کے نمائندے ہیں حلقوں میں۔ یہ میں دکھ بھری داستان عوام کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بدوائیں لیں، جولیاں اٹھائیں، میری مائیں میرے گھر آ کے مجھے بدوائیں دے کے جائیں، یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے، اور نہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ نون لیگ کی بلائی ہے، ہماری جماعت نے ڈیلیور کیا ہے 40 سال میں۔ ہماری جماعت کا نام پچھلے 3 مہینے میں عمران نیازی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کو بچاتے بچاتے اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں عوام کے بیچ میں۔ تو یہ مہربانی کر کے آپ یہ اقدامات کو واپس لیں۔ ایک غریب آدمی رکشہ ڈرائیور، یار موٹر چلائیں تو 200 یونٹ تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں، 205 یونٹ آپ کے استعمال ہوتے نہیں، بل آسمان پہ چلا جاتا، 20 ہزار روپیہ بل۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک ریڑی بان، ایک چھاپڑی فروش، وہ اپنا بل دے رہا ہے 25 ہزار کا، ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، اتنا تھبا لگا ہے۔ آج 10,000 بل، خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے، منہ پر مار کے گئے۔ کس کی طرف دیکھیں ہم؟ یہ مظلوم عوام عمران نیازی کی پسی ہوئی ہے، 4 سالوں میں مظلوم عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ترک کر کے ہمیں عوام دوست پالیسیز کو بنانا چاہیے، یہی میری التماس ہے، ورنہ یہ الیکشنز ہیں، یہ چیز ہے، لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو۔ ہماری ڈیمانڈ یہ دیکھ، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 100% لوگوں کی یہ ریلیف دیا جائے۔ آگے ٹیکسوں کا بوجھ، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تاجروں کو ریلیف دیا، آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے کسانوں کو ریلیف دیا، ذرا رکشے والوں کو بھی ریلیف دے دیں۔